الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور ہمارے جماعت کے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی بڑی اونچی دولت سے نوازا ہے اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مولود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونا بھی ہے۔ کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو وفات کا دن ہے اس میں سب کا اتفاق ہے۔ لیکن ہمیں اس مہینے سے کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ہمیں نمونہ بنانا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے کہ مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس طرح کہا گیا ہے اور میں کس لائن سے اپنی زندگی گزاروں گا تو میں دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہوں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی مبارک زندگی کو نمونہ بنایا۔ اب ہمیں ان کے قول، فعل اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس اللہ سے محبت ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت ہوگی اور اس کی زندگی اتباع نبوی کے مطابق ہوگی۔ تو جس کی زندگی متبع نبوی اللہ کے نبی کے پیارے طریقوں کے مطابق ہوگی، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے اللہ سے بھی محبت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں اللہ نے سارے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا ہے، وہ ہے پیارے حبیب علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کے مبارک طریقے۔ اب مجھے اور آپ کو جو دیکھنا ہے، ہم جو دعوت کی نسبت پر ہے نا ایک دیہات سے دوسرے دیہات، ایک ضلع سے دوسرے ضلع اور ملک کے کون سے کونوں کے اندر اور کہاں کہاں اللہ کے اس دین کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس لائے ہوئے مبارک دین کو پہنچانے کی جو سعی اور کوشش کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد ہے کہ میری زندگی میں بھی یہ اللہ کے نبی کا دین آ جائے اور جتنے بھی امتی ہے اللہ کے نبی کے ان تمام کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کا یہ لایا ہوا دین آ جائے۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو برکتیں ہیں، جب ان سیرت کو ہم سنیں گے تو ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی عقیدت اور اللہ کے نبی کی عظمت پیدا ہوگی۔ سیرت مصطفیٰ کاندھلوی میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو منظر کشی کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے
اور ہر سال مکۃ المکرمہ کے اندر بنو سعد کے قبیلے سے عورتیں جو ہیں ہر سال یعنی شیرخوار اور دودھ پینے والے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ان کو مکہ میں لینے آیا کرتی تھی. تو اس سال بھی بنو سعد کی عورتیں آئی جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آفتاب اور مہتاب بن کر اس دنیا میں آئے اور تشریف لائے ہیں. تو فرماتے ہیں حضرت مولانا ادریس صاحب اپنی کتاب میں کہ بنو سعد کی قبیلے کی عورتیں اس سال مکہ میں آئی اور ان کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ مکہ آئی اور میرے ساتھ میرے شوہر بھی تھے اور میرا دودھ پیتا بچہ بھی تھا. ہمارے پاس ایک کمزور اور لاغر گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی اور وہ گدھی ایسی تھی کہ ان کو ہانکنا پڑتا تھا. آتے وقت میں وہ اپنی رفتار کے ساتھ نہیں آ رہی تھی، اور جو اونٹنی تھی اس کے تھن خشک ہو چکے تھے اور اس میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں آتا تھا. ہماری راتیں مکہ کے اندر ایسی گزرتی تھی کہ پوری رات جو ہے ہم بھوک اور پیاس کی حالت میں گزار دیتے تھے. اور میرا جو بچہ تھا دودھ پیتا بچہ، تو میرے پستانوں میں بھی دودھ نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے میرا بچہ بھی روتا اور بلبلاتا رہتا تھا. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنو سعد کی تمام عورتوں کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن اخیر میں تمام کی نظر جو تھی وہ مخلوق پر تھی، اور انہوں نے مخلوق سے آرزو اور طمع بادی، اور جس کی بنا پر انہوں نے اللہ کے نبی کو یعنی لینا گوارا نہ کیا، اور ان تمام عورتوں نے چھوڑ دیا کہ ہم اس بچے کو لیں گے، لیکن یہ تو یتیم بچہ ہے اور ان کے والد محترم نہیں ہے، تو حق الخدمت یعنی اس کی جو ہم پرورش کریں گے، اس کے اوپر جو ہمیں اجرت ملنی چاہیے، یہ اجرت ہمیں کون دے گا؟ یہ دنیا کی آرزو اور تمنا تھی، انہوں نے سب نے ٹھکرا دیا. لیکن کہاں پتا تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو در یتیم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس وہ تو لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے. تمام عورتوں نے مکہ کے اندر سے پرورش کرنے والے اور شیرخوار اور دودھ پینے والے بچوں کو لے لیا، صرف دائی حلیمہ باقی رہ گئی. جانے کا وقت آخری رات تھی، وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم فلآخذنه، کہ میں ضرور اللہ کی قسم یعنی اس یتیم بچے کو لینے کے لیے جاؤں گی. ان کے جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں قال لا علیک حرج، آپ کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں، آپ جا کر لے لیجئے. عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت پیدا کر دے. اور مولانا ادریس صاحب نے برکت کا ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو برکت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص اللہ کی طرف سے خیر اور جو بھلائی انسان کو نصیب ہوتی ہے اس میں ظاہری اسباب کو کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کو برکت بولتے ہیں. دائی حلیمہ نے تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، اور جیسے ہی قبول کرنا تھا وہیں سے اللہ تعالیٰ نے دائی حلیمہ کے لیے برکت کے خیر اور بھلائی کے دروازے ایسے کھول دیے کہ جیسے ہی انہوں نے یعنی اپنے گود کے اندر لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پینے کے لیے اپنے سینے سے لگایا، فوراً ان کی پستان جو سوکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا دودھ پیدا کر دیا کہ وہ بھی سکم شیر ہو گئے، پیٹ بھر کر انہوں نے بھی پیا، اور ان کے جو رضائی بھائی یعنی دائی حلیمہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی پیا. پھر آگے وہ برکتیں ایسی نظر آئی کہ وہ اونٹنی جس کے تھنوں کے اندر دودھ کے قطرے بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دودھ کی یعنی تھنوں کے اندر اتنا دودھ پیدا کر دیا کہ ان دونوں نے میاں بیوی نے دائی حلیمہ اور ان کے شوہر نے شکم سیر ہو کر پیا، پیٹ بھر کر پیا. جب دوسرے دن روانگی کی واپسی کی بات ہوئی اور سارا قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو وہ جو اونٹنی کے اوپر امام الانبیاء سوار تھے، جو آتے وقت اتنی دبلی تھی اس کو ہانکنا پڑ رہا تھا، وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی کہ اس کو کنٹرول کرنا پڑ رہا تھا. اور جو عورتیں بنو سعد کے قبیلے کی ساتھ میں آئی تھی وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہے کہ یہ وہی سواری ہے یا آپ نے سواری بدل دی ہے؟ تو کہا یہ تو وہی سواری ہے، لیکن اس پر سوار کون ہے؟ امام الانبیاء ہے.
اب یہاں سے لے کر وہ جاتے ہیں اپنے قبیلے بنو سعد میں. اس وقت پورے علاقے کا سب سے زیادہ قحط کا جو علاقہ تھا، دکاڑ کا جو علاقہ تھا، وہ بنو سعد قبیلے کا تھا. اس میں جتنا دکاڑ اور قحط پڑا تھا، اتنا قحط کسی اور علاقے میں اس زمانے میں نہیں پڑا تھا. تو لکھا ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہ وہاں لے جانے کے بعد، اللہ کے نبی کو بنو سعد قبیلے میں لے جانے کے بعد، جب حضرت حلیمہ کی جو بکریاں ہیں وہ چرنے کے لیے جب جاتی تھی چراہ گاہ کے اندر، اور پورے بنو سعد کے قبیلے کی بھی بکریاں وہاں چرنے کے لیے جاتی تھی، تو جب شام کو چر کر وہ بکریوں کا ریوڑ حضرت حلیمہ کا اپنے گھر آتا تھا تو ان کے تھنوں میں دودھ ہوتا تھا، اور پورے علاقے کے جو بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے ان کے تھن خشک ہوتے تھے، دودھ نہیں ہوتا تھا. تو بنو سعد قبیلے کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کل سے ہم ہماری بکریاں بھی وہاں چراگاہ میں چرائیں گے جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں چرتی ہے. تو دوسرے دن انہوں نے وہاں بھیجا. تو جب شام کو چراگاہ سے وہ بکریوں کے ریوڑ لوٹے تو دیکھتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے کہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے ریوڑ کے تھنوں میں وہ دودھ نظر آ رہا ہے، اور ان کی بکریوں کے ریوڑ میں وہ تھنوں کے اندر وہ دودھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی برکت تھی. یہ اس وقت کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. باقی اس کے علاوہ اور واقعہ ہے، جیسے محمود الخسائل میں استاد محترم مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ، جن کی پیدائش سن ہجری 2 کی ہے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال کی تھی. ان کا واقعہ بچپن کا ہے. یہ صغار صحابہ میں سے ہے، یعنی چھوٹے صحابہ میں سے ہے. ان کی خالہ ان کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ، میرا جو بھانجا ہے وہ بیمار ہے، آپ برکت کی دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. حدیثوں میں لکھا ہے کہ ان کے سر کے اوپر ان کے سر میں بیماری تھی، اور حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ان کے پیروں میں یعنی درد تھا، جیسے بخاری کی روایت میں ہے ان کے پیروں میں وہ درد تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے مارے شفقت اور مارے محبت کے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. روایتوں میں لکھا ہے یہ صحابی بوڑھے ہو گئے، عمر رسیدہ ہو گئے، ان کے جسم کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن سر کے بال آخر عمر تک کالے کے کالے رہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پھیرنے کی برکت تھی. یہ ہے ہمارے نبی کی یہ عظمت ہے، ہمارے نبی کی یہ تاثیر ہے، ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کی یہ برکت ہے. میں نے بارہا ابھی بہت سی مساجد میں واقعہ سنا ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے گیا تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے موقع پر مصافحہ کیا. تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاتھ جو ہیں اللہ کے نبی کے دست مبارک سے ٹچ ہو گئے. اس کی برکت یہ تھی کہ 3 دن تک میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں گئی ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. پھر ایک اور واقعہ حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ان کے واقعے کے بارے میں ان کی بیوی فرماتی ہے حضرت ام عاصم رضی اللہ عنہ کہ ہمارے شوہر جو ہے خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے. ہم ٹوٹل ان کی 4 بیویاں تھیں، عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن ہمارے شوہر خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، صرف داڑھی میں تیل لگاتے تھے. لیکن جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو مدینے کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت عتبہ بن فرقد سلمی اپنے گھر سے نکلے. ان کے جسم سے مہکنے والی خوشبو جو ہے مدینے کے گھروں تک پہنچ جاتی تھی. ایک مرتبہ ان کی بیوی حضرت ام عاصم رضی اللہ عنہا نے ان کے شوہر سے پوچھا کہ آپ خوشبو کا استعمال نہیں کرتے پھر بھی آپ کے جسم سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو یہ ایک راز کی بات ہے، تو کیا آج بتا دیجئے. حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے درمیان میں حیات تھے، ہمارے درمیان میں موجود تھے، اور ایک مرتبہ میرے جسم کے اندر ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس کی وجہ سے میرے جسم کا خون خراب ہو گیا اور میرے جسم پر سرخ دانے نکل آئے.
میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے کچھ برکت کی دعا کر دیجئے تاکہ میرے جسم کی بیماری اور تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عتبہ اپنے اوپر کی چادر، جسم کے اوپر کی چادر ہٹا دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے پیٹ والے حصے پر اور پیٹھ والے حصے پر اپنے دست مبارک کو پھیرنا شروع کیا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو حضرت عتبہ کے پیٹ والے حصے پر اور پیٹھ والے حصے پر پھیرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت عتبہ کے جسم سے ایسی خوشبو نکالی ہے کہ اس کی مہک اس وقت سے لے کر ان کی زندگی میں پوری زندگی وہ مہک خوشبو کی کبھی کم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دست مبارک کی تاثیر تھی۔ اور آج میرے اور آپ کی زندگی دیکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی جو زندگی کو کتنا سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ کامیابی جو اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ کامیابی اللہ نے اس میں رکھی ہے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، کاروبار کی کامیابی، خوشحال لائف زندگی گزارنے کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ نے رکھی ہے۔ ورنہ آج جو ذلت آمیز واقعات سن رہے ہیں نا، آج ہماری کئی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کتنے علاقوں سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور کتنی جگہوں پر مسلمانوں کو ذلت آمیز واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان سب کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی اللہ کے نبی کے لائے ہوئے مبارک دین سے دور ہو چکی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو فتنوں کے زمانے کے اندر، آزمائش کے زمانوں کے اندر، ایسے زمانے کے اندر جب کھلا دین پر چلنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے، ایسے زمانے کے اندر جو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کو 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 50 ہم میں کے آدمی یا ان میں کے آدمی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 50 تم میں کے آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی زبردست فضیلت۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش اور یہ تمنا کا اظہار کیا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تمہارے بھائی ہیں، تو کہا تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے لخت جگر ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ میرے انتقال کر جانے کے بعد اس دنیا میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں، میں تو ان سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں، وہ میں اور آپ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ان امتیوں سے ملاقات کی تمنا کا اظہار کیا جنہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیکھا نہیں اور بن دیکھے ان پر ہم نے ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ جب اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کتنی کامیابی کے دروازے اللہ ہمارے لیے کھولے گا، کتنی خیر و برکت اور کتنی بھلائی کے دروازے اللہ میرے اور آپ کے لیے کھولے گا۔ اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ زندگی۔ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس میں جو ہے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی،
اور اس پر اللہ کے نبی آرام فرماتے تھے. اور حضرت ماں حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر جو اللہ کے نبی کا بستر تھا وہ ٹاٹ کا تھا اور اس کو ڈبل کر کے اللہ کے نبی اس پر سویا کرتے تھے. اور کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بوریے پر اور کبھی چٹے پر بھی آرام فرمایا. اتنی سادہ زندگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام بوریے پر آرام فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے جسم مبارک کے اوپر کے حصے کی چادر ہٹ گئی تھی تو مجھے پیچھے کا حصہ یعنی پیٹھ والا حصہ نظر آیا. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ بوریے کے نشانات تھے. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں یہ جملہ کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیسر و کسریٰ کے ظالم بادشاہ یعنی اللہ کو نہ ماننے والے لوگ لیکن ان پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ وہ نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں یعنی بارش کے قطروں کی طرح اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کو اتارا ہے. اور آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو تاجدار مدینہ ہے, سرور کونین ہے اور آپ تو خاتم النبیین ہیں. پھر بھی آپ اس طرح اپنی تکلیفوں میں اور اتنی تکلیفوں کے ساتھ اتنی صعوبتوں کے ساتھ اور اتنی مشکلات کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں سب کچھ ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے دنیا میں نہیں آخرت میں سب کچھ ہے. پھر قرآن پاک کی یہ بات ارشاد فرمائے لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرآن کریم کی بات ارشاد فرمائی کہ یہ کافروں کی یہ غیر ایمان والوں کا اللہ کی طرف سے اتنی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور ان غیر ایمان والوں کے لیے اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ ہے. ان کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. یہ بڑی عبرت کا میسج ہم توجہ سے سنیں, سستی کے ساتھ نہیں, غفلت کے ساتھ نہیں, دل کے کانوں کے ساتھ, دل کی روح کے ساتھ سنیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کسی کافر کو دنیا کی اندر 500 سال کی زندگی اللہ اگر عطا فرما دے اور وہ 500 سال کی زندگی ایسی ملے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچے, پھر جب اس کو کل قیامت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پہلی فرصت میں اللہ اس سے پوچھے گا کہ تمہیں کوئی راحت اور کوئی نعمت ملی تھی دنیا میں, تو وہ کہے گا مجھے اللہ کی قسم کوئی نعمت اور کوئی راحت نہیں ملی ہے. وہ جہنم کو دیکھ کر ان کی زبانوں سے یہ جملے نکلیں گے. اور ایک ایمان والا جس کو دنیا میں 500 سال کی زندگی ایسی دی جائے کہ وہ 500 سال کی زندگی تکلیفوں کے ساتھ گزارے, آزمائش کے ساتھ گزارے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہلی اور اولین فرصت میں اس کو پوچھے کہ تمہیں دنیا کے اندر کوئی تکلیف ملی تھی, دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچی تھی, تو اس ایمان والے کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے. وہ جنت کی راحتوں کو, جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کی زبان سے جملہ نکلے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں اور محمود الخصائل میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا وہ زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا, خوشحالی کا زمانہ تھا, اور انہوں نے اس دن روزہ رکھا تھا. تو افطار کے موقع پر دسترخوان کے اوپر جو نعمتیں انہوں نے دیکھی تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آ گئے, اور انہوں نے یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کیا, ان کی زندگی کو یاد کیا. معارف الحدیث میں لکھا ہے
کتاب الفتن کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگی اتنی زبردست زندگی، عیش و عشرت کی زندگی، نعمت میں لوٹ پوٹ والی زندگی تھی کہ پورے مکہ کے نوجوانوں کے اندر ان سے قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، اور وہ ایک رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بڑے اونچے گھرانے کے تھے، اپنے گھر کے لاڈلے تھے، لیکن جب ایمان میں آئے اور ایمان میں داخل ہوئے، زندگی میں دین آیا، تو کتاب الفتن کی روایت ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، تو دیکھا کہ مصعب بن عمیر کے جسم کے اوپر جو چادر مبارک تھی ان کے جسم پر، وہ اتنی پرانی چادر تھی، اور اس چادر کے اوپر جو ہے جگہ بہ جگہ جو ہے پیون کے ٹھنگڑے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کی زندگی کو دیکھ کر۔ وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو افطار کے موقع پر نعمتوں کو دیکھ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی یاد آ گئی کہ کیا وہ زمانہ تھا اسلام سے پہلے کا، اور وہ کیا زمانہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو صرف کفن کے لیے ایک چادر تھی، اور وہ چادر ایسی تھی کہ چہرہ چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیروں کو چھپاتے تو چہرہ کھلا رہ جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مصعب بن عمیر کے چہرے کو چھپا دو اور پیروں کے اندر گھاس پھوس ڈال دو۔ اس زمانے کو یاد کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کی آنکھیں یعنی اشکبار ہو گئی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے روزہ افطار کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ یہاں حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ جب نعمتیں دنیا کی ملتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے پاس نعمتیں آتی تھی تو وہ ڈرتے تھے اللہ سے کہ کہیں یہ میرا جو دین پر چلنا جو ہے، اور جو میری نیکیوں کا جو بدلہ اور صلہ جو ہے، کہیں یہ نیکیوں کی شکل میں اللہ مجھے دنیا میں نہ دے دے، مجھے تو آخرت میں حصہ لینا ہے، دنیا تو کیسے بھی کٹ جائے گی۔ صحابہ ڈرتے تھے، اور آج ہماری یعنی جو لائف ہے وہ الٹی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس نعمتیں آتی ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل و دماغ میں خوشحالی چل پڑتی ہے کہ اللہ کا مجھ پر کچھ احسان ہے، اللہ کی مجھ پر رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، تب تو میرے پاس یہ نعمتیں آتی ہیں۔ اور جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش کی چیز آتی ہے، تو انسان کو لگتا ہے میرے کون سے گناہ کی سزا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو انسان دنیا میں صبر کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ دنیا کی زندگی دین کے ذریعے گزارتا ہے، تو اس کو آخرت میں وہ ملے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم آج سے اس بات کا عہد اور ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، اپنی زندگی میں تقوی داخل کریں گے، اور میری اور آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق ہوگی انشاءاللہ، ہے نا۔ میرے اور آپ یہ ربیع الاول کے مہینے کی جتنی فضیلت کی چیزیں ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں اور جو باتیں بتائی جاتی ہے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے، ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کیا ہمیں یہ طے ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں کوئی تحفہ اور کوئی نذرانہ پیش کروں گا؟ اور وہ سب سے بہترین نذرانہ اور تحفہ کیا ہے؟ درود شریف کا نذرانہ۔ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان اگر اس کو کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ عمل جو اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کے نبی کے مبارک طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی جاتا ہے، اور دوسرا درود شریف کی عبادت ہماری زبانوں پر یہ جاری رہنا چاہیے۔ اس مہینے کے سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر ایک عدد کے ساتھ کم از کم 10,000 مرتبہ، 15,000 مرتبہ، 20,000 مرتبہ ہم درود شریف کا ایک تحفہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں ایک پورا قرآن ختم کر کے اللہ کے حبیب کو بخشا ہے؟ اس مہینے میں طے کرے ایک پورا قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخشیں گے۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے نزدیک لے جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم اس مہینے کے اندر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اللہ تعالی ہماری ہر چیز کے اندر
خیر اور بھلائی اور برکت کے دروازے کھول دے گا، ہے نا۔ جو آج حالات ہے، ان حالات کا تقاضا یہ ہے ہم اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں، ہم اپنی پچھلی زندگی سے اللہ کے سامنے روئیں، اور فیوچر اور مستقبل میں اور آنے والی جو باقی زندگی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے، نمازوں کا خاص اہتمام کریں، ہے نا۔ یہ جو چاپانیر کے لوگ ہیں، ہے نا، جیسے ہم جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس طرح 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے گھر کی مستورات کو دیندار بنانے کی، نمازی بنانے کی کوشش اور فکر کریں۔ بار بار ہماری بستی میں یہ جماعتیں آتی رہتی ہیں، ان کے ذریعے ایسے لوگوں کی ملاقات کرائیں جو اللہ کے گھر سے دور ہیں، جو اللہ کی عبادتوں سے دور ہیں، ان کی ملاقاتیں کروائیں گے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ ہدایت کی گڑی ہو، قبولیت مل جائے اور ہماری آبادی کو اللہ آباد کر دے، ہے نا۔ آج ہماری بستی کے اندر ہماری بستی کا ایک بھی حافظ نہیں ہے۔ مولانا کی محنت اور کوشش ہے کہ ہمارا جو ہے ہمارے یہاں کے کچھ بچے حافظ بن جائے، عالم دین بن جائے، تو ماشاءاللہ بھی ایک بچہ اپنا جمبو سر میں بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کرے یہ سارے بچے جو ہیں مستقبل میں حافظ اور عالم اور دین کے دائی بن کر آئے اور ہماری اس بستی میں ایسی محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو چمکائے، تو ہم سب انشاءاللہ دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش اور فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج ہم کو تو محمد کا نام لیتے بھی نہیں آتا ہے نا، محمد نہ جانے کیسے کیسے اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ ناصر الدین جو ہے ان کا واقعہ سفرت الواعظین میں لکھا ہے، وہ واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سفرت الواعظین جامعہ اشرفیہ راندیر سے چھپی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ ناصر الدین محمود جو تھا ان کے ایک مصاحب تھے۔ مصاحب کا مطلب ہوتا ہے جو بادشاہ کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، ان کا نام محمد تھا۔ تو ہر وقت بادشاہ جو ہے ان کو محمد کے نام سے بلایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ خلاف معمول جو ہے ان کو تاج الدین کے نام سے بلایا، تو وہ خدمت میں حاضر ہوئے، بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد گھر گئے۔ تو گھر جانے کے بعد 3 دن تک وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر رہے۔ بادشاہ کو تشویش ہوئی کہ تاج الدین نظر نہیں آ رہے، تو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا 3 دن سے اب حاضر نہیں تھے، کیا مسئلہ تھا؟ تو کہا کہ آپ ہر وقت مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے ہو، آج آپ نے مجھے تاج الدین سے پکارا تو لگتا تھا کہ تمہارے دل کے اندر میرے بارے میں کوئی نفرت پیدا ہوگی، اس لیے مجھے ڈر تھا۔ تو کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں، میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی نفرت نہیں تھی، میں ہمیشہ محمد کا جو اقدس نام ہے ہمارے نبی کا وہ ہمیشہ وضو کے ساتھ لیتا ہوں، اس لیے، لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے محمد کا نام لینا گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کو تاج الدین کے نام سے پکارا تھا۔ تو وقت کے بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام بغیر وضو نہیں لیتے تھے، یعنی اس لیے جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور محبت دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی مرضیات کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب